شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہادری، وفاداری اور خوش نصیبی جس ایک عظیم انسان میں جمع کی ہیں، انہیں سیدنا حضرت علی کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت علی بہت ہی ذہین، بہادر، وفادار اور بڑے سے بڑے پیچیدہ فیصلوں کو بہت ہی آسان طریقے سے حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مولا علی کے پاس بہت ہی زیادہ علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم ہوں اور حضرت علی علم کا دروازہ ہیں۔ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے مولا علی بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ کے پاس سب صحابہ کرام سے زیادہ علم، ذہانت اور بہادری تھی۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ حضرت علی خود لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ مجھ سے سوال کیا کرو، میں اس کے جوابات آپ کو دیتا ہوں۔ مولا علی کے علاوہ کوئی بھی ایسا انسان نہ تھا جو اپنی زبانی یہ بات کہتا ہوگا کہ تمہارے ذہن میں جو بھی سوال ہیں تم سوال کرو، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم کو اس کا جواب دوں گا۔ اس موضوع میں آپ کو شیر خدا کی بہادری کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کا میدان لگا تھا، مسلمان کی تعداد 313 تھی۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت علی کا درجہ اور رتبہ سب صحابہ کرام سے نمایاں تھا۔ نبی کریم کے بلیک کلر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا مولا علی نے بلند کیا ہوا تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر میدان بدر میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کے حکم کے مطابق حضرت علی نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور دشمن کا سراغ لگانے کے لیے گئے۔ مولا علی نے تھوڑی سی مدت میں اسلام کے دشمنوں کا بڑے اچھے طریقے سے محاصرہ کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان مشرکین نے سب سے پہلے بدر کے اہم مقامات پر پہنچ کر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ شروع ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو مسلمانوں پر مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ جب مشرکین کے 3 بہادروں نے مسلمانوں کی طرف سے 3 بھیجے گئے صحابہ کرام سے ان کا نام و نسب دریافت کیا تو مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرنے والے 3 لوگوں نے اپنا نام و نسب بتایا کہ ہم یثرب سے تعلق رکھتے ہیں، تو مشرکین کی طرف سے لڑنے والے 3 جنگجو نے صاف صاف ان کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ مشرکین کی طرف سے جنگ کرنے والوں نے آقا و دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارا کہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے قریش کے لوگوں کو بھیجا جائے۔ مشرکین کی طرف سے ان 3 بندوں کی پکار سن کر حضرت محمد نے قریش کے 3 صحابہ کرام جن کے نام حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بدر کے میدان میں ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتارا۔ مولا علی کا مقابلہ کرنے کے لیے حریف ولید سامنے آیا تو مولا علی نے پہلے ہی وار میں اس کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد مولا علی حضرت عبید کی طرف بڑھے اور اس کے مقابلے میں آئے ہوئے کافر کو بھی قتل کر ڈالا۔ ان 3 مشرکین کے قتل ہو جانے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں مولا علی نے اپنی بہادری، ذہانت اور تیز رفتاری سے بے شمار مشرکین کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ جب غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا تو مولا علی نے مصعب بن عمیر کی شہید ہو جانے کے بعد آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھالا اور بڑی بہادری اور عقل مندی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ حیدر نے کچھ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور آقا کو ایک پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں جا کر مولا علی نے اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور نبی کریم کے زخموں پر مسلسل ڈال رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بند ہو جائے۔ غزوہ بنی نذیر 4 ہجری میں پیش آیا۔
اس غزوہ میں بھی علم مولا علی کے ہاتھ میں تھا۔ بنو نذیر کو انہی کی بدعہدی کے باعث وطن سے نکال دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں جب غزوہ خندق پیش آیا تھا تو مشرکین مکہ کے گھڑ سوار خندق میں گھس کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ایک بار مشرکین کے گھر سوار خندق میں داخل ہوئے تو مولا علی نے بڑھ کر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں مشرکین کا سردار عمرو قتل ہو گیا تھا۔ اپنے سردار کے قتل ہونے کے بعد وہ سب گھڑ سوار وہاں سے بھاگ گئے۔ غزوہ خندق کی جنگ کے بعد بنو قریظہ فتح کرنے کے موقع پر بھی اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھامے ہوا تھا۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں بھی فتح ہوئی تھی۔ 6 ہجری میں بنو سعد کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور کریم نے شیر خدا حضرت علی کو چنا تھا کہ آپ کے زخموں سے خون بند ہو جائے۔ 6 ہجری میں بنو سعد کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور کریم نے شیر خدا حضرت علی کو 100 صحابہ کرام کے ساتھ ارسال کیا۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کی قیادت اس انداز میں کی کہ آپ نے حملہ کر کے بنو سعد کو بکھیر دیا۔ یہود خیبر کی اعانت کرنے سے انہیں منع کر دیا تھا۔ حضرت علی بنو سعد کے لوگوں پر حملہ کر کے ان سے 2000 بکریاں اور 100 اونٹ چھین کر لے آئے تھے، جسے مال غنیمت سمجھ کر مولا علی نے حضور کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی کی بہادری کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب بڑے بڑے صحابہ اکرام سے خیبر فتح نہ ہوا تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں صبح تم میں سے ایک ایسے بندے کو اسلام کا جھنڈا تھما کر خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی کے بہت ہی قریب تر ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے پورا یقین ہے کہ خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے ہوگی۔ خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا تو حضرت علی کا مقابلہ مرحب سے ہوا تھا جو بہت ہی طاقتور اور چالاک تھا۔ اس کافر کو مولا علی نے ایک ہی حملے میں قتل کر ڈالا تھا۔ 8 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو حکم جاری کیا کہ حضرت سعد بن عبادہ سے اسلام کا جھنڈا لیں اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مشرکین کا صفایا کر دیں۔ رسول کریم کے حکم کے مطابق مولا علی نے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے بغیر قتل و غارت کے مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ مکرمہ کافر کے قبضے سے فتح ہو گیا تو رسول اللہ نے مولا علی سے مل کر مکہ سے تمام بتوں کا صفایا کروا دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے فتح کرنے میں بھی حضرت علی کی بہادری کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مولا علی بڑی شجاعت اور بہادری سے لڑے اور شکست کو فتح میں بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں بھی مشرکین کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ 9 ہجری کو جب تبوک کی مہم چلی تھی تو نبی کریم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ اہل بیت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ مدینہ منورہ میں ہی رہیں گے۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینے میں ہی ٹھہرے رہے، لیکن مولا علی کو جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے بہت ہی دکھ ہوا تھا۔ اس پر آقا و دو جہاں نے مولا علی کا غم دور کرنے کے لیے فرمایا تھا، اے علی، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ و مقام ہے جو رتبہ و مقام حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے مدینہ واپس آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس وحی میں سورہ توبہ نازل ہوئی تھی۔ جب یہ سورہ توبہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی، حج کے اجتماع میں سب کو میرا یہ حکم سنا دو کہ اس حج کے بعد کوئی بھی کافر اور مشرک حج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے گا۔ اس سال کے بعد کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا۔
اس پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ 10 ہجری ماہ رمضان میں آقا و دو جہاں نے شیر خدا کو یمن بھیج دیا تھا کہ یمن جا کر اسلام کی تبلیغ کو عام کرو۔ وہاں سے حضرت علی کو روانہ کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی، یا باری تعالیٰ، مولا علی کی زبان کو سچائی اور دل کو اسلام کے نور سے روشن فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کو اسلام کا جھنڈا دے کر ملک یمن کی طرف بھیج دیا تھا۔ یمن میں جاتے ہی مولا علی کی تعلیم و تربیت سے یمن کا سب سے مضبوط اور طاقتور قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کر لیا۔ یمن سے آ کر مولا علی نے نبی کریم کے حجۃ الوداع میں شرکت کی تھی۔